جی بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ سب بتائیے گا کہ مشکل ترین وقت تھا 2 سال کا ملٹری کسٹڈی، پھر ملٹری قید میں جس طرح آپ رہے، اس کے بعد جب آپ کو جیل منتقل کیا گیا، اور خاص طور پہ کیسا لمحہ آیا ہمارے لیے بھی تکلیف دہ تھا جب آپ کے فرزند کا انتقال ہوا، تو سر کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے سارے وقت کو؟ دیکھیں، جو مشکل ترین وقت نکل جاتا ہے لیکن انسانوں کو مضبوط کر جاتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے کی موت کے بعد میں نے اللہ سے صبر مانگا تھا، اللہ نے مجھے دیا، لیکن اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ہے اس صبر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن سکھایا اور امر بالمعروف کا صحیح معنی بتایا، اس لیے میرے اندر جوش جذبہ کبھی نہ ختم ہونے والا اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر پیدا کر دی۔ سر بتائیے گا کہ جب آپ باہر آئے آپ نے دیکھا کہ آپ کا لیڈر 2 سال سے جیل میں ہے، اور جو باہر نام نہاد لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے کوئی ہمیں پازیٹیو انیشیٹو نظر نہیں آتا، تو اس پر کیسا محسوس کیا؟ میرے باہر آنے کے بعد مجھے سب سے زیادہ جو تکلیف ہوئی وہ 2-3 چیزوں کی تھی، جن میں نمبر 1 یہ تھا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، پھر دوسری اس کے بعد مجھے یہ پتہ لگا کہ ابھی بھی میرا لیڈر 2 سال ہو گئے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، اور میں نے دیکھا کوئی کام نہیں کیا ہوا ان لیڈرز نے، کوئی کام نہیں کیا ہوا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ پارٹی میں اس صورت میں رہیں گے، کام کریں گے تو رہیں گے، کام کریں گے تو عزت ملے گی، ورنہ انشاءاللہ میں پاکستان کی یوتھ کو اتنا چارج کر دوں گا، اور بلکہ وہ پہلے ہی بڑے شعور ہے خان صاحب کی، شعور دینے کے بعد ان کے پاس بڑا شعور ہے، بس ان کو صرف ایک ایسی آواز چاہیے، میں ان سب کی آواز بنوں گا، اور ہم مل کے جو ہے نا ان کے ساتھ اس طرح کا چال چلیں گے کہ یہ ان کو کام کرنا ہی پڑے گا انشاءاللہ۔ سر جنہوں نے پارٹی چھوڑی تھی انہوں نے یہ عذر پیش کیا، کسی کو فیملی کی مجبوری، کسی کو بزنس کی مجبوری، لیکن میاں اقبال فاروق پر اتنا کڑا وقت آیا، اس کے باوجود ایسی کون سی چیز تھی جس نے پارٹی کی آئیڈیالوجی سے آپ کو ہٹنے نہیں دی؟ میرے لیڈر کہتے ہیں قرآن کو غور سے سمجھ کے پڑھا کرو، ٹھیک ہے، اور اللہ بھی یہی کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی ہمیں جو تعلیمات ملتی ہیں، تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو انسانوں کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ 2 چیزوں کی وہ قربانی مانگتے ہیں، جو نمبر 1 ہے وہ اولاد، دوسرے نمبر پہ مال، اور ان دونوں کی اگر قربانی میں سمجھتا ہوں جہاں پہ ہم نے ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف گلیکسی ایئرز رہنا ہے، تو کیا ہمیں وہ زندگی چوز کرنے میں زیادہ بہتری نہیں ہے، نہ کہ اس طرح کی تھوڑی سی زندگی جو ایک مری ہوئی بکری کے برابر بھی ویلیو نہیں رکھتی۔ تو میرا خیال ہے میرے لیے اگر کوئی سمجھدار ہو، کوئی مفکر ہو، یا کوئی بڑا تھنکر ہو، یا کوئی اسکالر ہو، تو وہ اس کو اگر وہ اس کو یہ سمجھ آ جائے تو پھر بھی اگر اس پہ عمل نہ کرے یا اس پہ چلے نا، تو پھر وہ نہ اچھا انسان ہو سکتا ہے، نہ اچھا مفکر ہو سکتا ہے، نہ ایک اچھا تھنکر ہو سکتا ہے، نہ وہ اچھا بزنس مین ہو سکتا ہے۔ سر ایک 76 سالہ آدمی جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور جو قیادت ملنے آتی ہے، وہ باہر آ کر ایک سٹیٹمنٹ دیتی ہے جو عمومی طور پر لوگوں کو حوصلہ افزا ہوتا ہے، لیکن ایک دکھ بھی ہوتا ہے کہ باہر آ کر کہتے ہیں اندر بڑے خوش ہیں، شاش بشاش ہیں، بالکل فٹ ہیں، تو قید سے آپ ہو کر آئے ہیں، یہ وقت کیسا ہوتا ہے؟ کیا یہ کہنا عوام کے سامنے کو بہت خوش ہیں، بڑے مضبوط ہیں، اور کہہ کہ 2 سال گزار دی ہیں؟ بالکل یہ عوام کو لالی پاپ دے رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس اندر جو ہے نا وہ حشاش بشائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے جب آپ جیل میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرآن نماز پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہوتی ہے، لیکن آپ یہ چیز ضرور رکھیں کہ ہمیں پاکستان کے اندر اس لیڈر کی کتنی ضرورت ہے۔ کیا اتنا بڑا لیڈر جو 1.5 بلین مسلمانوں کے لیے سوچتا ہے، کام کرتا ہے، ایک ماڈل سٹیٹ بنانا چاہتا ہے جس کو پوری دنیا فالو کرے، پوری دنیا کے مسلمان فالو کرے، اس کو انہوں نے پکڑ کے جیل میں رکھا ہوا ہے، جبکہ اس کی اس طرح کی زندگی ہے کہ اب ہڈیاں گلنے کا ٹائم آ گیا۔ تو کیا ہم ادھر بیٹھے بیٹھے ہمیں مر نہیں جانا چاہیے؟ ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہمارا لیڈر اندر بوڑھا ہو گیا اور ہم ادھر بیٹھے ہوئے؟ لعنت ہے ہم لوگوں پہ اگر ہم لوگ اب بھی آگے اتنے اعلیٰ ترین لیڈر کے لیے، جو اس صدی کا سب سے اعلیٰ لیڈر، اللہ کی ان پر رحمت ہو، اس کو ہم نے جیلوں میں بند کر کے رکھوایا ہوا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ جدوجہد چاہیے، اور ابھی تک مجھے کوئی جدوجہد نظر نہیں آ رہی۔ جدوجہد انشاءاللہ ہم مل کے کریں گے، یوتھ کرے گی پاکستان کی، تو پھر ہی کچھ نہ کچھ ہوگا۔ سر ایک ٹائم تھا جب 2019 میں مودی کے ساتھ انبن ہوئی پاکستان کی، اور عمران خان صاحب نے بڑا واضح طور پہ سٹانس لیا تھا۔ ابھی جو ٹائم ہے اس میں میاں نواز شریف کی طرف سے کوئی ٹویٹ، کوئی نام انڈیا کا، مودی کا نام تک نہیں لیا گیا، تو اس پہ کیا کرنا چاہیں گے؟ ان کی شوگر ملوں کا بڑا پرابلم تھا، ان کو یہ تھا کہ شوگر ملیں اگر بند ہو گئی، یا یہاں سے سیدھا بام، اگر کوئی راکٹ لانچر یا کوئی ایسا میزائل جو ہے نا وہ سیدھا ان کے گنے کی شوگر ملو، کیونکہ 30 ان کی شوگر مل ہے وہاں پہ۔ اب آپ یہ سوچیں کہ یہ کبھی کیا ان کے انٹرسٹ میں ہوگا یہ بات کہ آپ ان کے خلاف انڈیا کے خلاف انہوں نے ہسٹری میں کیا ہی کیا؟ کوئی بات نہیں، مودی بغیر ویزے کے ادھر جاتی عمرہ اتر جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیڈر ہوتے اور اگر وہ اتنی جرت کرتے تو اب تک میرا لیڈر جو ہے نا، بدامنی کی جو اصل جڑ ہے وہ ان کی RSS ہے، جو مودی آئیڈیالوجی ہے،
जो मोदी आइडियोलॉजी उसको खत्म करने के लिए हमें आरएसएस के सारे अड्डों पर दोबारा हमला करना चाहिए ताकि वो कभी पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के भी ना देख मुस्लिम सके। लीग नून के दोस्त क्लेम कर रहे हैं कि जंग को मियां साहब ने डिजाइन किया है। सर ये जंग डिजाइन कैसे की जाती है? हम मुझे तो नहीं पता ये कौन सा फॉर्मूला है कि जंग भी डिजाइन की जाती है जो ये कह रहे हैं नून वाले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तो इसके लिए कोई मुझे बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, शायद कुछ ना कुछ नजर आ जाए। सर आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि अगर आप मियां इबाद फरूक को जिम्मेदारी दी जाती है तहरीक चलाने की तो कितने टाइम में अपने लीडर को जेल से बाहर निकालने में कामयाब हो सकेंगे? मैं ये तो नहीं कहता मैं कितना टाइम लगेगा या मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर सबसे कहता हूँ, जिस दिन इंशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ अभी काम कर रहे हैं नहीं, पहले तो मैं इनको जलील करूंगा, अगर ये काम नहीं करेंगे फिर मैं खुद सामने आऊंगा। फिर जिस दिन सामने आएंगे, जब तक इंशाल्लाह गोली खा के मरेंगे नहीं, उस जगह से जाएंगे नहीं, और फिर हम कोई दूसरी चॉइस नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।